سر یہ جو گرینڈ الائنس آپ حکومت کے خلاف بنا رہے ہیں، پہلے بھی اس کی کوششیں ہوئی ہیں، ابھی کیا آبجیکٹیوز ہیں آپ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں ابھی تو میرے خیال سے بہت ساری چیزیں اس میں طے ہو چکی ہیں، کافی چیزیں اب صرف انتظار ہے مولانا صاحب کے، وہ ملک سے باہر ہیں، آ جائے تو بس 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ ان سے بات کرنی ہے، انشاءاللہ بہت ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں اور امید تو یہی ہے کہ گرینڈ الائنس بننے میں اب جو رکاوٹیں تھی وہ ختم ہو گئی ہیں۔ مولانا صاحب کا انتظار ایسا نہ ہو جائے، وہ یاد آ رہا مجھے انتہا ہو گئی انتظار کی، کیونکہ مولانا صاحب پتہ نہیں ہے کچھ کیسے ٹرسٹ کر رہے ہیں آپ ان کے اوپر۔ بات تو آپ کی درست ہے، لیکن بہرحال آپشن تو یہی ہے۔ اچھا، تو یہ کیسی گرینڈ الائنس، کوئی اگریسو پلانز ہیں، پروٹیسٹ ہونے ہیں، کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ ہوگا؟ دیکھیں گرینڈ الائنس بن گیا نا تو پھر تو بہت ہی اگریسو ہوگا اگر بن گیا تو، اور اس لیے رکاوٹیں کھڑی کرنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، بڑی آفرز آ رہی ہیں، بڑے وہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ آفرز کیا؟ آفرز کا بتائیں، آفرز کیا آ رہی ہیں؟ مطلب میں تو اب اس طرح نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ ساری جماعتیں ہمارے ساتھ ہیں، سارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تو یعنی پی ٹی آئی کو صرف آفرز آ رہی ہیں، باقی جماعتوں کو نہیں آ رہی اپوزیشن، پی ٹی آئی کو آ رہی ہیں آفرز، کہیں دھمکیاں، کہیں آفرز، کہیں کیا، لیکن یہ گورنمنٹ کے ٹیکٹس ہوتے ہیں، ہمیشہ ہم بھی حکومت میں رہے ہیں اور یہ ٹیکٹس چلتی رہتی ہیں، لیکن انشاءاللہ گرینڈ الائنس بن کے رہے گا، کیونکہ جو حالات ہیں اس وقت ملک کے، جو دھوکہ کیا جا رہا ہے عوام کے ساتھ، جو جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ جی ترقی ہو رہی ہے، پھر پنجاب کو آگے لانے کی کوشش ہو رہی ہے، سارا پیسہ اشتہاروں پہ، سارا پیسہ پبلک پیسہ جو ہے وہ ذاتی پبلسٹی کے اوپر۔ اب آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں، نوجوانوں کو قرض دینا ہے، یہ تو خیبر پختونخوا میں بھی شروع کیا تھا، پنجاب میں تو ان کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے، آپ دیکھ نہیں رہے کہ وہ ہر جگہ جہاں بھی جاتی ہیں مریم نواز صاحبہ بڑا والہانہ استقبال ان کا ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس خاص طور پہ اس کو اثراتی بھی ہیں۔ جب تک بیچارے سرکاری ملازمین ہیں نا تو ان کو یہ مشکلات کا سامنا رہے گا، کیونکہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ، جہاں جہاں جلسہ ہوتا ہے سب کو جانا پڑتا ہے مجبوراً، اور استقبال بھی کرنا پڑتا ہے۔ باقی عوام جو ہے نا، عوام اس لیے دیکھیں کس چیز کا استقبال کرے، کیا آپ پنجاب میں بیٹھے ہیں یا آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں، مجھے آپ کوئی بتا سکتا ہے کہ اس حکومت نے مہنگائی میں کتنی کمی کی ہے؟ ایک تو دعویٰ ہے نا کہ 23.1 سے 5.1 پہ آ گئے ہیں، تو کیا ہوا ہے بتائیں نا، کون سی چیز سستی ہوئی ہے؟ پھر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی کون سی چیز سستی ہوئی، تو کہتے ہیں نہیں آپ غلط مطلب لے رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اور مہنگائی نہیں بڑھے گی۔ تو بھائی مہنگائی جو 35% پہ لے کے گئی تھی تو وہ تو نون لیگ کی حکومت لے کر گئی تھی، ہمارے دور میں تو 12% تھی، تو اب ہم کس چیز کا استقبال کریں؟ کیا بجلی سستی ہوئی ہے؟ پیٹرول سستا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے بھائی؟ گیس مل رہی ہے؟ گیس بھی نہیں ہے، بہت ساری جگہوں پہ رمضان المبارک میں گیس کی سپلائی رک گئی ہے۔ تو یہ صرف حکومتی پروپیگنڈا ہے، وہ پیسہ اشتہاروں پہ لگ رہا ہے تاکہ بس یہ چلے کہ جی بس کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو پرانے اسکیموں کے اوپر اگر اپنی تصویر لگا کے آپ اشتہار کریں گے، لوگ بہت سمجھدار ہو گئے، جی اب وہ دور نہیں رہا ہے، وہ 80s اور 90s کا دور نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا شوکت صاحب، آپ کے جی جنید اکبر صاحب جو کہ پی کے کو اب لیڈ بھی کر رہے ہیں آپ کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کون، میں تو نہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں تو نہیں کہہ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے نہیں ہمارے، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ہیں رابطے، اور رابطے اگر آپ کے ہیں تو کیا بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ آپ تو ڈینائی بھی کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے نہیں ہو رہا کچھ، تو اسی کانٹیکس میں جو نادیہ نے سوال کیا تھا نا کہ کرنے کیا جا رہے ہیں آپ، بالکل جب آپ کے رابطے بھی نہیں ہیں یا ہیں؟ جب رابطے ہوئے ہیں تو ہم نے بتایا بھی ہے، فی الحال ایسا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ تو جنید صاحب جو کہہ رہے ہیں ان کو انفارمیشن نہیں ہے یا پھر ان کا اپنا کچھ ہوگا اپنے تئیں معاملہ؟ جی کون کہہ رہا ہے؟ وہ جو جنید اکبر کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے، وہی کہہ رہے ہیں میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ رابطے نہیں، ہمارے ہیں رابطے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں۔ نہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو دیکھیں نا، میں نے آپ سے کہا کہ ہماری حکومت ہے صوبے میں، اور ظاہر ہے جب میٹنگ ہوتی ہے تو انٹریکشن تو ہوتا ہے سی ایم کا، وہ تو سی ایم کی بات ہے نا، یہ تو جنید اکبر کہہ رہے ہیں، یہ تو آپ کی پارٹی کی قیادت کہہ رہی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب بھی بات ہوتی ہے نا، جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو عمران خان کی بات بھی ہوتی ہے اور باتیں بھی ہوتی ہیں، تو مطلب یہ کہ معاملات ختم تو نہیں ہوئے، یہ جنید اکبر نے صحیح کہا ہے۔ تو کیا جواب آتا ہے جب عمران خان کی بات ہوتی ہے؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ساری باتیں ہوتی ہیں، جب بھی آپ نے علی امین گڈاپور صاحب کا انٹرویو سنا بھی ہوگا، انہوں نے کہا کہ میں جب بھی ملتا ہوں اور جب بھی ہماری انٹریکشن ہوتی ہے میٹنگ میں تو میں عمران خان کی بات ضرور کرتا ہوں اور باتیں کرتا ہوں، پی ٹی آئی کے سے بات کرتا ہوں،
تو میرے خیال سے وہ بات تو ٹھیک ہے کہ رابطے ہیں، لیکن ایسے رابطے نہیں ہیں کہ صبح شام میٹنگ ہو رہی ہے یا کوئی ارینج میٹنگ ہو رہی ہے یا ایک خصوصے پہ بات ہو رہی ہے، ایسی کوئی بیک ڈور چینل ڈپلومیسی نہیں ہو رہی۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ ٹرمپ کی حکومت آنے سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے لیے کچھ خوشخبریاں آئیں گی، کوئی آسانی ہو جائیں گی؟ آپ ڈس اپوائنٹڈ ہیں یا ابھی آپ پھر بھی ہوپ فل ہیں؟ میں تو کبھی بھی میں نے ٹرمپ پہ، اور آپ کو یاد ہوگا پہلے تو انہوں نے ٹرمپ کے خلاف ٹویٹس کیے، جب تھوڑا سا ٹرمپ نے اپنے آپ کو دکھانا شروع کیا تو سارے ٹویٹ ڈیلیٹ ہوتے رہے، ایون مریم نواز، احسن اقبال، سب نے کیے تھے، اور وہ ٹویٹ پھر ڈیلیٹ ہو گئے۔ تو ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ ٹرمپ آئے گا ہمیں چھڑائے گا، عمران خان کو چھڑائے گا، یا یہ جو باتیں کی ہے سارے کے ساری حکومت نے خود پھیلائی تھی۔ نہیں، لیکن اب یہ اس پر کوئی تشویش ہے آپ کو کہ حکومت کے ساتھ دیکھیں، حکومت کو سراہا بھی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، یہ جو دہشت گردی کے خلاف کارروائی ہوئی ہے انہوں نے باقاعدہ داعش کے کمانڈر کو دیا ہے، اور کل دفتر خارجہ کے ان کے فورن آفس کی ترجمان بریفنگ دے رہی تھیں تو صحافی نے سوال کیا عمران خان کا اسپیسیفکلی بالکل ڈائریکٹ کہ عمران خان کے بارے میں، تو انہوں نے اس کو اوائڈ کیا، نہ صرف اوائڈ کیا بلکہ ہاں ڈاج بھی کر گئے، اور یہ بھی کہا کہ ہم تو حکومت پاکستان کی تعریف کرتے ہیں جس طرح ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں، اور ہمیشہ جیسے اس سوال کا جواب ہی نہیں دینا چاہتے، بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ جو لوگ ڈپلومیسی سمجھتے ہیں نا، جو لوگ ڈپلومیسی سمجھتے ہیں، یہ جو جواب نہ دینا ہے نا، یہ اس میں بہت کچھ تھا، اور اگر انہوں نے انکار کرنا ہوتا تو صاف کر دیتے۔ یہ آپ کو پتا ہے کہ ڈپلومیسی میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو کیا کہا ہے انہوں نے بٹوین دی لائنز؟ آپ سب بتائیں گے ہمیں کیا کہنا چاہ رہی تھی؟ نہیں، میں نے کہا نہیں، میں چونکہ میں خود ایک 9 سال حکومت پر رہا، مجھے پتا ہے کہ ڈپلومیسی کیا ہوتی ہے۔ جب انہوں نے جواب نہیں دیا ہے نا، اگر انہوں نے انکار کرنا ہوتا تو وہ کہہ دیتے۔ توقع تو ہے کہیں نہ کہیں، خاموشی میں بھی ایک پیغام ہمیں توقع نہیں ہے، لیکن عمران خان کو کوئی نظر نہیں سکتا اس پر۔ دیکھیں ملک ڈیموکریسی نہیں ہے، ساری چیزیں سمجھتی ہے۔ اگر ٹرمپ نے تعریف کی، شکریہ ادا کر دیا، سمجھے آپ نے بندے کو اٹھا کے اس کے حوالے کر دیا امریکہ کے، کیا آپ کو وہ مطلب کیا؟ اگر وہ اتنا بڑا ڈینجرس قسم کا بندہ تھا تو کیا اس نے پاکستان کا کام نہیں؟ آپ کو نہیں چاہیے تھا کہ اس کو یہاں انویسٹیگیٹ کرتے؟ پہلے آپ نے اٹھا کے اس کو دے دیا تو شکریہ تو ادا کرنا تھا اس نے۔ لیکن میں اگین کہوں گا کہ یہ کریڈٹ تو ہماری، چلو اگر دینا بھی ہے تو ہماری فوج کو جاتا ہے، ہمارے اداروں کو جاتا ہے۔ اس میں شہباز شریف نے جو کام کیا وہ یہ کیا کہ شکریہ کے لیے انہوں نے بندے کو حوالے کر دیا۔ ہم کوئی چانس بھی اٹھا سکتے تھے، عافیہ صدیقی کا معاملہ اٹھا سکتے تھے، ہم افغانستان میں جو امریکہ کی طرف سے مالی امداد جا رہی ہے اس کا ایشو اٹھا سکتے تھے، جو اس وقت بڑی تعداد میں اسلحہ ڈمپ پڑا ہوا ہے وہاں پہ جو استعمال ہو رہا ہے پاکستان کے خلاف افغانستان سے، اس کی بات کر سکتے تھے۔ تو اتنی جلد بازی، یہ کون سی ڈپلومیسی؟ اچھا ایک چیز بتائیے گا، خواجہ آصف نے کہا ہے کہ بھئی یہ دہشت گردی جو ہو رہی ہے کے پی کے میں اور یہ جو حالیہ واقعات ہو، انہوں نے کہا کہ یہ کے پی کے گورنمنٹ کا کام ہے اور زیادہ مطمئن وہ دکھائی نہیں دے رہے۔ آپ سے کیا کارروائیاں ہو رہی ہے، کیا اس پر پالیسی بنائی جا رہی ہے، امپلیمنٹیشن کیا ہو رہا ہے دہشت گردی کی روک تھام کے لیے کے پی کے میں؟ دیکھیں اگر وزارت دفاع کا یہ حال ہے نا تو اللہ خیر ہی کرے، آپ پھر آرام سے نہ ہی سوئیں تو اچھا ہے۔ اگر یہ ایک وزیر دفاع اٹھ کر یہ کہتا ہے، دیکھیں بلوچستان میں تو پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے، بلوچستان میں تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور وہ حکومت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں کیوں دہشت گردی ہو رہی ہے؟ خواجہ آصف کو اللہ توفیق دے، وہ بلوچستان کی بات بھی کرے نا، کیوں بلوچستان پاکستان کا نہیں ہے؟ صرف ان کو کے پی نظر آتا ہے۔ کیا کے پی اپنا ہمسائے کو ختم کر دے یا ہٹا دے، یا یہاں سے ہم اٹھا کے جگہ بس جائیں؟ ہمارے پاس بھی تو افغانستان کا بارڈر لگا ہوا ہے اور بلوچستان کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے۔ تو آپ کی جو نالائکی ہے، اگر ایسے لوگ وزیر ہیں تو اللہ خیر ہی کرے اس ملک کا، کہ نہ وہ بات کر سکتے ہیں نہ پالیسی دے سکتے ہیں، بس یہ کہہ رہے ہیں جی وہاں آپریشن ہو رہے ہیں۔ بھائی بیچارے فوج تو قربانیاں دے رہی ہے، جی، لیکن آپ کی بھی تو کوئی پالیسی سامنے آنی چاہیے نا۔ آپ کہتے ہیں ہم افغانستان سے بات نہیں کرتے، اچھا بات نہیں کرتے تو کیا کرنا چاہتے ہیں آپ بتائیں تو صحیح نا۔ بہت شکریہ صوبے کو آگ میں جھونکا ہوا ہے۔ وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔